وہ ایک نقطہ آپ بھی بڑے حیران ہوں گے، بڑے سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ وہ ایسی کون سی بات ہے کہ ہمیں تو ساری زندگی ہوگی واقعہ کربلا سنتے ہوئے، ادھر بھی سنتے رہیں، موبائل پہ بھی سنتے رہیں، ٹی وی پہ بھی سنتے رہیں، بڑے بڑے لوگوں سے مسائل سنے ہیں، وہ ایسا کون سا نقطہ تھا، وہ ایسی کون سی اہم بات تھی جو ہم نہیں سن سکے، جس پر ہم نہیں پہنچ سکے؟ وہ کیا بات تھی؟ اتنا ہی اہم نقطہ تھا وہ؟ کیا وہ نقطہ امام حسین کی شہادت سے بھی بڑا تھا؟ جس نقطے کا آج ذکر ہونے لگا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے نا واقعہ کربلا میں، تو کیا وہ شہادت سے بھی بڑا ہے وہ نقطہ جس کا آج ذکر کرنا ہے؟ شہادت سے بڑی کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا صبر واقعہ کربلا میں بتایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو خطبہ ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو، اپنے ہی خاندان کو شہید ہوتے دیکھا۔ یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب سارے قربان ہو جاتے ہیں، سب شہادت کا مقام پا جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو شہادت سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑا نقطہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم، بات یہ ہے، شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت جس بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے، آج اس نقطے کا ذکر کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا صبر جس وجہ سے کھڑا ہوا ہے، اس بات کا آج ذکر کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا شکر جس وجہ سے قائم ہے، جس وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس نقطے کا آج ذکر کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہاں سارے معاملات کو خوشی کے ساتھ قبول کر لینا، یہ واقعہ کربلا میں ہے۔ اس کی بنیاد جس بات پہ کھڑی ہے، اس کا آج ذکر کرنا ہے۔ تو یاد رکھ لیں وہ نقطہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، آج کے اس دور میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کا سارا منظر، واقعہ کربلا کی ساری تاریخ جس ایک نقطے پہ کھڑی ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا، پوری واقعہ کربلا کی تاریخ جو ہے، جو کچھ اس کے اندر ہوا، وہ سب کا سب اس لیے ہوا کہ وہ سارے کے سارے استقامت والے تھے۔ واقعہ کربلا میں وہ بات جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ حسین علیہ السلام کی کرامت نہیں، وہ حسین علیہ السلام کی استقامت ہے۔ واقعہ کربلا کرامت دکھانے کے لیے نہ تھا، امام حسین علیہ السلام کی کرامت دکھانے کے لیے واقعہ کربلا نہیں ہوا، اور نہ کوئی حسین علیہ السلام وہاں کرامت دکھانے گئے تھے۔
لوگ کہتے ہیں پانی کا مسئلہ بنا، پانی بند کر دیا گیا، پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام کرامت دکھاتے تو پانی کا کیا مسئلہ تھا؟ پانی خود ان کے قدموں میں آ جاتا۔ اور وہ نہر فرات، اس پانی کی بات کرتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، حضور کی اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ صرف دنیا کا پانی آ جاتا۔ اگر حسین چاہتے اور کرامت دکھاتے تو حوض کوثر سے پانی آ جاتا۔ مگر حکم یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، اشارے یہ تھے کہ اے حسین، کربلا میں کرامت نہیں دکھانی، کربلا میں استقامت دکھانی۔ واقعہ کربلا سارے کا سارا استقامت پہ کھڑا ہے۔ اور یہ نقطہ جو آج فقیر نے آپ کو بتا دیا ہے، پوری تاریخ اٹھا لیں اور پورا واقعہ کربلا اٹھا لیں، اس سے اوپر جملہ کوئی نہیں آئے گا، اس سے نیچے ہی جملے آئیں گے جتنے بھی آئیں گے۔ شہادت ہو، صبر ہو، رضا ہو، درگزر ہو، سخاوت ہو، عدالت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، جو مرضی اٹھا لو، ہر بنیاد، ہر ایک کے اوپر بھاری جملہ یہی رہے گا کہ یہ سب کا جو ہوا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ حسین علیہ السلام استقامت والے، استقامت دکھائی۔ اب اس بات کو ابھی میں قرآن سے پیش کروں گا۔ الحمدللہ۔ اب آئیے قرآن سے اس کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں کیا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورۃ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اس کی آیت نمبر 112 ہے۔ پارہ نمبر 12، آیت نمبر 112۔ آیت نمبر 112 نے استقامت کے بارے میں کیا فرمایا وہ سنیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آج اللہ کے فضل اور توفیق سے تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر جو اللہ نے مجھے دیا، اس لیے میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں، اور کھلی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شان پر آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آپ نے کیا، کسی نے نہیں سنی۔ اٹھا لیں پورا میڈیا، اٹھا کے پورا اٹھائیں، جس کی مرضی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ کرم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیسے عرض کرتا ہوں، یہ ذرا ترجمے پہ غور کریں، ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قائم رہو۔ کیا فرمایا؟ سب بولیں ذرا۔ اب واقعہ کربلا دیکھیں، قائم ہو کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بتائیں۔ واقعہ کربلا کو اٹھا لیں، کیونکہ آج عنوان یہ ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔
اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، پہلے کی بات نہیں شروع کر رہا، کیونکہ جس کو شروع کروں گا وہی پوری ہو جائے بڑی بات ہے۔ پہلی شروع کر دی تو پھر پہلے میں رہیں گے، پھر آگے جا ہی نہیں سکتے۔ ایک ایک نقطے میں لاکھوں سمندر ہیں، لاکھوں باتیں ہیں، کروڑوں اس کے اندر مطالب و معانی ہیں اور اسرار ہیں اس کے اندر۔ اس لیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کو اٹھائیں اور اس آیت کو دیکھیں۔ آج اس فقیر نے تاریخ میں پہلی بار حسین علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ 14 صدیوں میں کسی نے حسین کی مقام کو بیان کرتے ہوئے عنوان کے طور پر اس آیت کو پیش نہیں کیا۔ یہ اتنی بڑی کرم نوازی ہے، اتنا بڑا فضل ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم ہے۔ پھر غور کریں ترجمے پر، ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو، یہ ابھی کما پہ بھی آج نقطہ عرض کرتا ہوں، پوری دنیا میں جس جس کے پاس جائے گا مل کر کہے گا سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، حیرت کا جہان چلا جائے گا۔ فَاسْتَقِمْ کما پہ غور کیجئے گا۔ کما ابھی آپ کا غور نہیں ہے، ویسے ابھی اسی کما پہ ہے، پھر آپ کو جب اس کما پہ لے کے جاؤں گا تو بات سامنے آئے گی۔ ابھی اس پہ ذرا غور کریں پھر تاکہ اگلی بات واضح ہو۔ فَاسْتَقِمْ، قرآن جو ہے نا، قرآن کو پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن کو پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن پر غور کرنے والے تھوڑے ہیں۔ بات تو غور کرنے کی ہے، جب تک غور نہیں کریں گے قرآن کے راز اور موتی آپ کو مل سکتے نہیں۔ تو غور کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ قرآن میں غور کرو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم ہے۔ یہ آیت، اس کی تفسیر میں جتنی تفاسیر ہیں سب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا مقصد قرآن کا جو ہے، اس آیت کا وہ یہ ہے کہ ہر پیشوا، ہر حاکم، ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو اس بات کا حکم دے۔ نبی اپنی امت کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دے گا کہ ثابت قدم رہو۔ ابھی یہ اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ ثابت رہنا کس پر ہے، وہ کیا بات ہے جس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ابھی تو یہ بتا رہا ہوں ثابت قدم رہو، اور اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے پکے ہو جو۔ پنجابی میں کیا ترجمہ ہے؟ پکے ہو جو، قائم ہو جو۔ کیا ہو جاؤ؟ قائم ہو وہ، پکے ہو وہ، یہ ہے ترجمہ پنجابی میں۔ فَاسْتَقِمْ، قائم ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ استقامت کا مطلب ہے، اپنے راستے سے نہ ہٹو، یہ استقامت ہے۔ اپنی بات سے نہ ہٹو جو حق ہے، جو حق بات ہے اس سے نہ ہٹنا، اسے استقامت کہتے ہیں۔ اب کربلا دیکھو، سب قربان کر دیا، حق کی بات سے حسین نہیں ہٹے۔ انسان کی ایک طبیعت ہے، اگر خدا نہ خواستہ انسان کے سامنے اس کی اولاد کا، اس کے بھائیوں کو کوئی شہید کر دے، بندے کی طبیعت بدل جاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں مان لیتا ہوں، ٹھہر جاؤ، میں موقف چینج کر لیتا ہوں، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کربلا میں پہلے امام حسین علیہ السلام کو تو جانے نہیں دیا، سب ساتھیوں نے، خاندان نے روک لیا، آپ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ تو کریں، خدا کے بندو
استقامت کیا ہے؟ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ قائم ہونا کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کی 14 صدیوں میں جس نے جو تعریف کی ہے کہ استقامت یہ ہوتی ہے، استقامت یہ ہوتی ہے، استقامت ڈٹ جانا ہوتا ہے، استقامت اپنے موقف پہ کھڑے ہو جانا ہوتا ہے، استقامت اپنے آپ کو پیش کر دینا ہوتا ہے، جو کچھ آج تک استقامت میں کہا گیا، استقامت کے سارے رنگ جس ہستی میں نظر آتے ہیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پوری استقامت جس نے دکھائی، پوری استقامت اور استقامت کی پوری تفسیر جس ہستی نے دکھائی، یہ نوٹ کرو جملے، یہ تاریخ ساز جملے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نوٹ کرو اور واقعہ کربلا پہ غور کرو۔ پوری انسانی تاریخ میں جس ہستی نے استقامت ایسی دکھائی، استقامت کی جتنی بھی تعریف کی گئی، جتنی بھی اہل علم نے، اہل تصوف نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، رسول نے، خدا نے جو کچھ استقامت کے بارے فرمایا وہ سب حسین نے کر کے دکھایا۔ شاید میں اس خطاب کو اگلی دفعہ بیان کرتا، لیکن اللہ کا فضل ہے، کرم اتنا ہے، عنوان ہی اتنے ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتے، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے لے جانے کی؟ اس لیے کہا ہم اس دفعہ بھی خراج تحسین پیش کر دیتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ اس نے نہیں کرنا تھا۔ استقامت کا جس نے سبق دیا اور استقامت جس نے کر کے دکھائی، پوری امت نے جس کی استقامت دیکھی۔ جب ہم واقعہ کربلا پہ نظر ڈالتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جتنے ساتھی وہاں شامل تھے وہ ان سب میں استقامت کا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ استقامت ہے کیا کہ آپ نے، امام حسین علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، آپ نے یہ باقاعدہ اعلان کیا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور چراغ کو فرمایا کہ بند کر دیا جائے، گل کر دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے۔ کوئی میری وجہ سے کہ یہ حسین پاک دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے رک نہ جائے، آپ نے فرمایا بھی چراغ بجھا دیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں خوشی کے ساتھ اجازت دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن میں کوئی کلیم نہیں کروں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب مجھے بتائیں، آج تک کسی نے جنگ کے دوران یہ بھی کہا ہے؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے ڈٹ جانا ہے، بیٹھو کہاں بیٹھے ہو، کیا سن رہے ہو، خدا کے لیے غور کرو۔ جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی جنگیں ہوتی ہیں، کیا تربیت دی جاتی ہے، کیا ترغیب دلائی جاتی ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا بھائی ڈٹ جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ فضیلت بیان کی جاتی ہے، لڑنے کی، ڈٹنے کی، مرنے کی، شہادت کی فضیلت سنائی جاتی ہے کہ اب یہاں سے جو پلٹ کے جائے گا وہ بڑا بزدل ہوگا، وہ تو بڑا، اس کے لیے تو تاریخ جو ہے وہ بڑا غلط لکھے گی کہ فلاں بندہ نکل گیا، فلاں بندہ نکل گیا۔ اب امام حسین کی استقامت دیکھیں اور جرت اور بہادری دیکھیں، بے خوفی دیکھیں، خوف ہے ہی نہیں، ڈر ہے ہی نہیں۔ وہ خدا کے بندو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے اولیاء، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ تو ولی کی شان ہے کہ اسے خوف نہیں ہوتا، یہ تو علی کا بیٹا حسین ہے، اسے خوف کیا؟ خوف تو ان کے پاس سے نہیں گزرتا، خوف کی کیا جرت کہ ان کے پاس سے گزر جائے، اور غم کی کیا مجال کہ انہیں غمگین کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
خوف کی کیا جرت کہ ان کے پاس آ جائے، اور غم کی کیا مجال کہ انہیں غمگین کر دے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، ولی کی یہ شان ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی، یہ کوئی پہ بھی غور کرنا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہ ولی کو کوئی خوف اور غم نہیں، وہ تو علی کا بیٹا ہے۔ کائنات کے سارے ولی، کیا جملہ کہا؟ خدا کے بندو جملے پہ غور کیا کرو، ایک ایک جملے میں سال ہا سال کی تقریر ہوتی ہے، ایک ایک لفظ میں خدا کی قسم کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا پاکستان کے ولی، میں نے عرب کے ولی نہیں کہا، میں نے ایک ہی جملہ بولا، پوری کائنات کے ولی اکٹھے کیے جائیں اور ان کا مقام ایک طرف ہو، حسین کا مقام ایک طرف رکھنا ہوگا۔ امام حسین کا مقام ان سے زیادہ ہے۔ ولی کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وہ تو حسین ہے۔ تو ہر جنگ میں کسی کے ساتھ، یہاں لڑائی کسی کے ساتھ ہو جائے تو کہتے ہیں جناب اپن ڈٹ کے لڑنا ہے، ہاں جی، پیچھے نہیں ہٹنا۔ خدا کے بندو، آج تک کسی نے اپنی فوج کو، اپنے ساتھ گئے ہوئے ساتھیوں کو نہیں کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، میں اور میرے گھر والے کافی ہیں، جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے؟ آج تک یہ کسی نے نہیں کہا۔ سارے یہی سبق دیتے ہیں، یہی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی بات کی طرف ابھارا جاتا ہے کہ دیکھو یہ باطل کے خلاف لڑنا ہے، یہاں سے کوئی ہٹ کے نہ جائے، کوئی واپس نہ جائے۔ لیکن یہ تاریخ نے بتایا، اور حسین ابن علی نے وہاں فرمایا کہ میں حسین اعلان کرتا ہوں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اندھیرا کر دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے شرم کی وجہ سے کہ جو حسین پاک دیکھ رہے ہیں یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، کہا چراغ بند کر دیتے ہیں، اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ چراغ بند کر دیا، اعلان ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو دوبارہ جلایا گیا، جتنے بیٹھے تھے اتنے ہی بیٹھے تھے۔ یہ ہے استقامت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز تھی جس نے اٹھنے نہ دیا؟ استقامت ہے، اس کو کہتے ہیں قائم ہونا۔ حالات جو مرضی ہو جائیں، حق کی بات پہ ڈٹ جانے کو استقامت کہتے ہیں۔ حالات کو، یہ حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ کیا ہے حالات؟ کیا ہیں حالات؟ حالات ٹھیک ہو جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آج بتاؤں آپ کو حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ حالات حق چھپانے سے ٹھیک نہیں ہوا کرتے، حق کی بات سے ہٹ جانے سے حالات ٹھیک ہوتے تو حسین بھی ہٹ جاتے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے جی، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہے حالات کو؟ کون ہے جو حالات کو ٹھیک کرتا ہے؟ حالات کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ حالات پر کنٹرول کس ہستی کا ہے؟ سارے حالات کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ حالات کا مالک، حالات کا خالق وہ ذات خدا ہے۔ جب اس ذات سے تعلق پکا ہو تو پھر حسین علیہ السلام کا سبق یہ ملتا ہے کہ پھر بات حالات دیکھ کر نہیں ہوتی، پھر بات حق کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔